وہ تیار کرتے رہے کہ کوئی لوگ ایسے تیار ہوں. اگر اس وقت ہی کوئی مان جائے کہ چلو میں نے اعلان کر دیا خلافت نام رکھنے سے کہ اس کا نام اب جمہوریت نہیں خلافت ہے اور اس کو پریزیڈنٹ نہ یہ خلیفہ ہو گیا, اسلام آ جائے گا. ہاں, اور اگر چلانے کے لیے وہ 2 کمشنر ڈی سی گورنر جو اسلام جانتے ہوں کہاں سے لائیں گے, کسی کو پتہ ہی. جو سامان چاہیے اسلامی حکومت کے اس کے لیے تیاری نہیں کرتی, کوئی جماعت نہیں کرتی, سارے اس بارے میں نا بالکل صفر. صدیقی صاحب کوئی سوال پوچھ رہے تھے. ہاں کریں. نہیں, یہ بے چین ہو کر کے ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ شاید بغاوت کر دیں, ان کو مار دیں گولی, یہ کوئی حل نہیں. ایک اگر آدمی مار بھی دیا جائے گا تو اس کے اور بہت ہم خیال ہیں جو یہی نظریات رکھتے ہیں وہ سنبھال لیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بدتر آ جائے. یہ کوئی حل نہیں. قرآن و سنت کا کیا حل ہے؟ بچے پانی لے کے گلاس ٹھنڈا. معاشرہ کی بہت بڑی تعداد خود دین سے باغی ہوگی, صرف حکمران ہی قصوروار نہیں. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پر دین لاگو, بلکہ خطرہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی قوانین نافذ ہوں یہ بغاوت ہی کر دیں. ہم نہیں ایسا چاہتے, ہم تو آزادی چاہتے ہیں, لبرلزم چاہتے ہیں, ناچنا. بالکل بڑا تجزیہ کیتا, پاکستانی قوم اسلامی نظام نہیں چاہوں, بالکل اتنا دور کر دیا ان بیچاروں کو کہ یہ اسلام سے ڈر گئے. ان کے سامنے نقشہ ہی ایسا پیش کرتے ہیں کہ کام جاتے ہیں. ایک گلاس اور لے کے مولانا جب بیرسٹر ظفر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت آئے گی کوئی جائز تفریح نہیں ہوگی, کوئی خوشی نہیں ہوگی, بس سارا ملک ہر وقت غم میں ڈوبا رہے گا. پڑھے لکھے لوگ ایسی غلط فہمی مبتلا. نہ صدیقی صاحب اسلام پر کسی نے کوئی ایسا لٹریچر تیار کیا کہ دنیا میں کی سب زبانوں میں ہوتا, ہم انہیں بتاتے کہ ہماری معاشیات یہ ہے, عدلیہ یہ ہے, حکومت کا ڈھانچہ یہ ہے. کون سا 2-4 سطروں سے تو نہیں دنیا سمجھ سکتی. وہ خاکے بنا کر دیتے کہ بینکنگ اس طرح ہوگی. اس وقت تو حکومت جو ہے نا جو بھی دینی ادارے چاہتے ہیں ان کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے, ختم کرنا چاہتی ہے, اور اپنا نصاب تعلیم جو ان کے ذہن میں صحیح ہے وہ نہ بھی پینسل نہ کھڑکاؤ. بس یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا. جن کے وہ مرید ہیں مقلد ہیں ان سے وہی کام لے رہے. ان کو اپنا سوچنا چاہیے تھا کہ چھوڑو دفع کرو, یہ نہیں ہماری سنیں گے. اپنے طور پر جتنے وسائل لوگ انہیں دیتے ہیں, بڑی زکوٰۃ صدقے, اب بھی لوگ تنظیموں کی مدد کرتے بیٹھ جاتے. پہلی کلاس سے لے کر اپنا الگ نظام تعلیم جس میں جدید علوم بھی بہت پڑھائے جاتے, قدیم بھی ہوتے. یہ کام ہے لمبا, ادھر آتا کوئی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فیصل آباد لاکھوں کی آبادی کا شہر ہے, لیکن یہاں پرائیویٹ سطح پر ایک بھی کوئی ایسی لائبریری نہیں ہے جہاں بندہ جا کے اپنی مرضی کو کتاب دیکھنا چاہے اور اسے مل جائے. نہیں کوئی. اور دینی ادارے دیکھ لیں, ان کی حدود و قیود ہی ایسے جیسے افغانستان جانا ممکن ہے, آسان ہو, کسی دینی ادارے کی حدود پاس کرنا مشکل ہے. مشکل. اور انہوں نے کچھ اپنا کلچر ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ باہر کا بندہ اندر نہیں جاتا اور اندر والا بندہ باہر ہی کام آتا. اگر دیکھیں نا محلے کے اندر یہ ویڈیو گیموں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں, بچے وہاں بیٹھتے ہیں. اگر چلیں رسائل, اخبارات اور جرائد اور کچھ دینی کتابیں وہاں رکھی جاتی تھوڑے تھوڑے پیسے خرچ کر کے, تو 8-10 چھوٹی موٹی لائبریریاں اس طریقے سے بن جاتی. اب صدیقی صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دینی لوگ کہلاتے ہیں جتنے تعصبات ان میں ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اس کو مسلم نہیں مانتے, عام آدمی ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے, یہ تو کہتے ہیں کہ سلام ہو چلیے تمہارا تو نکاح ختم ہو گیا, یہ کافر ہے فلاں. اس کے ہوتے ہوئے اسلام آنے کی کچھ توقع ہے؟ کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کھڑا ہو کے مولانا سے پوچھ سکتا ہے. 1-2 منٹ ران میں. ہاں کوئی نہیں, سوال پوچھ. مولانا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اب جو ایمان لا چکا وہ کوئی ایمان نہیں لائے گا. سورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان دنیا میں اب کوئی کافر نہ چھوڑ دو کہ ان میں جو کوئی پیدا بھی ہوگا تو اب کافر ہی پیدا ہوگا مسلمان. تو ان کا دونوں باتوں کی تطبیق
نہیں کو بتایا نا تطبیق کیا نہیں کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ مومن نہیں اب کوئی ہوگا، یعنی یہی سمجھ جائے کہ پہلے اللہ اللہ نے بتایا، نے بتایا، اس کے اوپر پھر موسیٰ صاحب نے کہا پھر ہی دعا کی کہ جب اللہ تو نے بتا دیا کہ نہیں ان میں کوئی مومن پیدا ہوگا تو اب پھر یہ کافر ہی پیدا ہو، ختم کر دے۔ اللہ کی اس اطلاع کے بعد یہ حدیث